سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر انہوں نے بیویوں کو بالکل چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا ہو تو بے شک اللہ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ایلا کا تذکرہ ہوا تھا کہ نکاح کے اندر بسا اوقات رنجش، باہمی اختلافات سے نوبت ناراضگی تک پہنچ جاتی ہے، تو وہ لوگ قسم اٹھا لیا کرتے تھے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور پھر اس قسم کو آڑ بناتے تھے کہ اب ہم چونکہ اللہ کا نام لے چکے ہیں، اب ہم یہ حق زوجیت کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بری رسم کو ختم فرمایا اور اسے محدود کر دیا 4 مہینے تک، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اگر تو رجوع کر لیں تو اچھی بات ہے، قسم کا کفارہ دینا ہوگا، لیکن اگر رجوع نہیں کرتے اور وہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہیں تو بھی راستہ کھلا ہے۔ نکاح انسانی زندگی کا بہت بنیادی ایک عمل اور ایک رشتہ ہے کہ جس سے انسانی نسل وجود میں آتی ہے، اور شریعت اس رشتے کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، جو نکاح سے بے رغبتی کرتا ہے وہ میری سنت سے بے رغبتی کرتا ہے۔ اور نکاح جو ہے یہ 2 مختلف خاندان، 2 مختلف مزاج طبیعت کے لوگ آپس میں ملتے ہیں اور پھر زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس میں اکثر بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ موافقت پیدا فرما دیتے ہیں اور گاڑی چلتی رہتی ہے، تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہوتی ہے لیکن معاملہ چلتا رہتا ہے، اور شریعت کا منشا یہی ہے کہ معاملہ چلتا رہے، یعنی میاں بیوی کا آپس کے جو تعلقات ہیں ان میں کشیدگی تھوڑی بہت چلو آئے تو آئے، لیکن نوبت اس جگہ تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ دونوں اپنے اس مقدس اور اس محترم رشتے کو توڑ بیٹھیں، قطع کر لیں، اور اس توڑنے کو طلاق دینا کہتے ہیں۔ شریعت چاہتی نہیں ہے، پسند نہیں کرتی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ نے جتنی چیزیں بھی حلال کی ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ ہے، اللہ جس کو بالکل پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ طلاق ہے، اور شیطان سب سے زیادہ اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، اپنے شتونگروں کو، بچوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے لوگوں کو گمراہ کر کے آؤ، الٹے کاموں پہ لگا کے آؤ، سیدھے کاموں سے پھیر کے آؤ، تو وہ آ کر کارگزاریاں سناتے ہیں اس کو۔ جب کوئی آ کر یہ کارگزاری سناتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی، تو اس کو جپھی ڈالتا ہے کہ تو بہت بڑا کام کر کے آیا ہے، کیونکہ اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جیسے اس رشتے کا نبھ جانا اور زندگی نبھا دینا اس کے فوائد بہت ہیں، ایسے اس رشتے کا ٹوٹ جانا اس کے نقصانات بہت ہیں، اور وہ تو چاہتا ہے فساد ہو اور انسانوں کے آپس میں تعلقات خراب ہوں، اولاد کی تربیت جو ہے اس میں بگاڑ آ جائے، اولاد بیچاری جو ہے وہ تقسیم ہو کے رہ جاتی ہے، ان کی شخصیت تقسیم ہو جاتی ہے جب یہ نوبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، اور مرد سے یہ کہا گیا کہ تم جو ہے ہر قیمت پر نباہ کی کوشش کرو، اور جو عورت بغیر کسی وجہ کے طلاق لیتی ہے اس کو بھی بہت بہت وعید آئی ہے اس کے لیے۔ فرمایا المختلعات المنتزعات، وہ عورتیں کہ جو جھگڑا کر کے مرد سے جان چھڑانا چاہتی ہیں، خلا لیتی ہیں، ہن المنافقات، یہ منافق ہیں،
مسلمان نہیں ہیں. نفاق ان کے دلوں میں ہے، اسلام ان کے دلوں میں، ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہے. تو ایک جانب تو یہ پہلو ہے، لیکن دوسری جانب جو حقیقتیں ہیں ان کو بھی شریعت نظر انداز نہیں کرتی. اللہ نے جدائی کا راستہ رکھا ہے بہرحال. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ آپس میں نباہ کرو اچھے طریقے سے، اور ممکنہ کوشش کرو جذبات سے ہٹ کر، خوب سوچ بچار کر کے. لیکن جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ اب چلنا ممکن نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الارواح جنود مجندہ ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، کہ ارواح جو ہیں انسانی مزاج، یہ فرمایا کہ ان کے مختلف گروپس اور جوڑے ہیں. تو جو جیسے بلڈ گروپ ہوتا ہے آدمی کا، وہ دوسرے کے ساتھ میچ کر جاتا ہے، کسی کا نہیں کرتا. تو ایسے ہی مزاج بھی انسانوں کے مختلف ہیں. کچھ مزاج آپس میں میل کھا جاتے ہیں، جب میل کھاتے ہیں تو بہت اچھا گزار اوقات ہوتی ہے، بہت اچھا نظام چلتا ہے. اور کچھ مزاج ایسے ہیں کہ وہ آپس میں میل نہیں کھا سکتے، باوجود نیک ہونے کے، باوجود اپنے اپنے دائرے میں اچھے ہونے کے، دونوں کو جب آپ ملائیں گے تو وہ مزاج نہیں مل رہا آپس میں. تو یہ ایک حقیقت ہے. تو اس کو شریعت نے نظر انداز نہیں کیا، اور اس لیے آخری آپشن جو ہے یہ رکھی ہے کہ اس رشتے سے جدا ہو جائے. لیکن جدا ہونا بہت خوب سوچ کر، بچار کر، سمجھ کر، جذبات کے تحت نہ ہو. یہ بھی ساتھ ہی ہے، یعنی جذبات کے تحت نہ تو نکاح ہونا چاہیے، نہ ہی جذبات کے تحت طلاق ہونی چاہیے. نکاح جذبات کے تحت ہونے کا مطلب یہ ہے پسند کی شادی. یہ بھی جذبات کی شادی ہوتی ہے، حقائق کی شادی نہیں ہوتی. رشتے جو دیکھے جاتے ہیں، بڑے دیکھتے ہیں، ماں باپ دیکھتے ہیں، وہ حقائق کو بنیاد بنا کر دیکھتے ہیں، وہ بہت دور کی نظر رکھ کے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں. اور لیکن یہ جو جذبات کے پیش نظر ہوتے ہیں وہ بہت ان کی آنکھوں پر پردہ ہوتا ہے. حبک الشیء یعمی و یصم، فرمایا کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے. ہاں جب وہ جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں، پردہ ہٹتا ہے، زندگی کے حقائق اور تلخیاں سامنے آتی ہیں، تو پھر بہت پریشان ہوتے ہیں بیچارے، بچتاتے ہیں. تو اس لیے لو میرج نہیں، بلکہ میرج کے اندر لو ہونا چاہیے. یعنی پہلے شادی ہو، پھر میاں بیوی کے ساتھ محبت کا تعلق ہو، اس میں عبادت ہے. وہ تو اللہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں. جو میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور جو اس سے پہلے ہوتا ہے وہ اللہ اس کو ناپسندیدگی اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو جس کو اللہ کی نگاہ نفرت جس پر ہو، اس میں برکت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے نہ نکاح جذبات کے تحت ہونا چاہیے اور نہ طلاق جذبات کے تحت ہونی چاہیے. خوب سوچ بچار کے، دونوں کام خوب سوچ بچار کے ساتھ ہونے چاہیے. کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا، مشورہ کریں بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کہ کیا کروں. تو لیکن اگر آخری چارہ یہی ہے کہ نہیں، کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر شریعت نے کہا کہ تمہارے پاس راستے ہیں کہ طلاق کا راستہ اختیار کر لو. لیکن اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دو. اسے کہتے ہیں طلاق کا سب سے آئیڈیل طریقہ، احسن معیاری طریقہ، کہ ایک طلاق دی جائے اور دی بھی اس طہر میں جائے، پاکی کے زمانے میں دی جائے، پیریڈ میں نہ دی جائے. اور وہ پاکی کا زمانہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں میاں بیوی آپس میں ان کے تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں. تاکہ یہ سب اس لیے لگ رہی ہیں چیزیں کہ میاں جو طلاق دے تو وہ جذبات اس میں انوالو نہ ہوں، اس کی عقل ہو، سوچ بچار ہو. کیونکہ یہ وہ شرائط ہیں کہ جن کی وجہ سے بیوی کی طرف ایک طبعاً انسان کو رغبت ہوتی ہے. تو اس کے باوجود بھی اگر وہ اس فیصلے پر قائم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انتہائی مجبوری میں یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ اس کے لیے شریعت نے طلاق کا راستہ رکھا ہے. تفصیلات تو بہت ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ہم مختصر چلیں گے. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ طلاق کتنی نازک چیز ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. طلاق مذاق نہیں ہے. حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے اور سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے. یہ مذاق میں بھی کی جائیں تو پھر بھی ہو جاتی ہیں. ایک نکاح مذاق میں بھی ہو جاتا ہے، اور طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد غلام آزاد کرنا، یہ بھی مذاق میں بھی. غلام ہے، اس کو مذاق میں کہا تم آزاد ہو، وہ بولتے نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، نہیں اب گیا، ہاتھ سے کام گیا. اور مذاق میں طلاق دی تو طلاق ہو جاتی ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے
کہ اللہ نے ان چیزوں کی اہمیت اس قدر ہے کہ یہ مذاق کا موقع نہیں ہے، یہ مذاق کے طور پر لینے کی چیز نہیں ہے، اس کو جب بھی لو سنجیدگی کے ساتھ لو۔ تو یہ بھی ایک چیز اس کے اندر ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت طلاق کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے ماحول معاشرے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ طلاق دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ڈرانے کے لیے دی ہے، تھریٹ کرنے کے لیے دی ہے۔ بھائی طلاق اس لیے اللہ نے تھوڑی بنائی ہے کہ تم اس سے بیوی کا خون سکھاؤ، خون خشک کرو اس کو دھمکی لگاؤ اس کی بنیاد پر۔ تو یہ ڈرانے کا کانسیپٹ ہے طلاق میں، یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ طلاق جب ڈرانے کے لیے بھی دی ہے تو دی تو طلاق ہی ہے، ڈرانے کے لیے دی تو ڈر بھی جائے گی بیچاری، ڈرنے سے بلکہ ہوگی مر بھی جائے گی، صرف ڈرے گی نہیں مرے گی بھی ساتھ، اور تم بھی مرو گے۔ تو طلاق کوئی دھمکی کی ڈرانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو سنجیدگی سے کرنے کا کام ہے۔ آج کی آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرمایا فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، دیکھیں حالانکہ ان دونوں لفظوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، ویسے ظاہراً ویسے تو اللہ کا کلام ہے، جوڑ ہی جوڑ ہے کہ اگر تم طلاق کا ارادہ کرو تو اللہ سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، یعنی طلاق کے عمل میں پڑھتے ہوئے تمہیں پھونک پھونک پر قدم رکھنا ہے، اور ایک ایک چیز کو غور سے دھیان سے کرنا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے معاملے کو بہت جو ہے وہ سنجیدگی سے لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، یہ ویسے چیپٹر آگے آئے گا اگلی آیات میں انشاءاللہ ہم اس کو لیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس کی گردن اتار دوں، اس نے اتنا بڑا غلط کام کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آدمی طلاق کے معاملے میں بے اعتدالی سے کام لیتا تھا، یعنی ایک وقت میں ایک طلاق سے کام چلتا ہے تو 2-3 کیوں دے رہے ہو تم؟ یہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہو، بے اعتدالی کر رہے ہو، حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ فإن اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ تو عمر اس کو درے مروایا کرتے تھے، کوڑے لگواتے تھے کہ یہ مذاق کی چیز ہے، تم نے اس کو دیا ہوا ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دے دیتے ہو۔ تو اس لیے شریعت اس کی نزاکت کا خیال رکھتی ہے، اور تو یہ دھمکی کی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ہمارے یہاں تصور یہ چلتا ہے، غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ طلاق حمل میں نہیں ہوتی، جب عورت امید سے ہو تو طلاق نہیں ہوتی۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، کسی فقہ کی کتاب میں، کسی قرآن میں، حدیث میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ کچھ ایسی غلط فہمیاں معاشرے میں پھیل جاتی ہیں کہ جن کی جڑ تلاش کرنے سے کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو یہ لوگوں میں پتہ نہیں کہاں سے تصور آ گیا ہے کہ امید سے ہو اگر عورت تو اس کو طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے۔ عورت امید سے ہو، ایام سے ہو، پاک ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، کسی حال میں بھی ہو، اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ عدت کا فرق ہوتا ہے، جیسے آگے آیت میں آئے گا بھی اس کی تفصیل آ جائے گی کہ عام عورت کی عدت کچھ اور ہوتی ہے، اور جو امید سے ہوتی ہے اس کی عدت یہ ہوتی ہے کہ جو ہی وہ بچے کی ولادت سے فارغ ہوگی عدت پوری ہو جائے گی اس کی، چاہے اگلے ہی دن پوری ہو جائے، چاہے 5 منٹ کے بعد پوری ہو جائے، یہ فرق ہوتا ہے، ورنہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایک غلط فہمی اور یہ ہوتی ہے کہ طلاق شاید وربلی نہیں ہوتی، یعنی زبان سے آپ کچھ بھی کرتے رہیں کچھ نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ فرمایا کہ یہ تو مذاق میں بھی بولے ہی تو ہو جائے گی، لکھ کر دینے کا طلاق کا تصور تو زمانے رسالت میں تو تھا ہی نہیں، کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ تو اب جو ہمارے ہاں کچھ عدالتی کارروائیاں، یہ انگریزی قانون آیا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ چلو اس کو جیسے نکاح رجسٹر کرایا جاتا ہے، طلاق کو بھی رجسٹر بھی کروا لیا جائے تاکہ آگے قانونی معاملات میں پیچیدگیاں نہ آئیں اور طلاق کی ایک منضبط بھی ہو جائے، ورنہ طلاق کا لکھ کر دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ طلاق زبان سے بولی جائے، مذاق میں بولی جائے، سنجیدگی میں بولی جائے، غصے میں بولی جائے، کسی مقصد سے بولی جائے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو لگتی ہے اور نکاح کا جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ طلاق جب تک بیوی وصول نہ کرے اس وقت تک نہیں ہوتی۔ عام طور سے ہمارے یہاں سے ساتھی پوچھتے ہیں اگر مسئلہ کہ میاں نے طلاقیں لکھ کر بھیج تو دی ہیں لیکن ہم نے وصول نہیں کی، ڈاکیہ جب لے کر آیا تو ہم نے اسے لیا نہیں، اس کو ہم نے واپس بھیج دیا، تو طلاق اس پر موقوف نہیں ہوتی۔ طلاق جب میاں نے
لکھوا دیے، اس پر دستخط کر دیے، انگوٹھے لگوا دیے، اس کے بعد وہ ہو گئی۔ اب آگے بیوی اس کو وصول کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وصول تو کی لیکن وصول کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، عورت نے اس کو قبول نہیں کیا، تو اس کے عورت کے قبول کرنے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطلاق بید الرجال، کہ طلاق جو ہے اس کا جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، اگر اس نے اپنے ہاتھ سے گرہ چھوڑ دی تو چھوٹ گئی۔ عورت کے قبول کرنے نہ کرنے سے اس کا فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ پھاڑ دے، چاہے جلا دے، چاہے گم کر دے، چاہے کچھ بھی کر دے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی طریقے سے ایک اور غلط فہمی یہ ہوتی ہے، اس غلط فہمی کے پیچھے ہمارے کچھ قانون بھی انوالو ہے۔ ہمارا آئلی قوانین جو 60s میں بنے تھے اس میں کچھ ایسے قانون بنائے گئے بدقسمتی سے کہ جو قطعاً اسلام کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ کچھ اچھے قوانین بھی ہیں لیکن کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جو بہت غلط ہیں، دور دور تک ان کو اسلام کے ساتھ آپ میچ کرنے کی کوشش کریں گے نہیں ہو پاتے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 90 دن تک طلاق کچھ بھی کریں آپ، 3 طلاقیں لکھ دیں، 10 لکھ دیں، 100 لکھ دیں، 90 دن کے اندر اندر آپ صلح کر لیں، وہ طلاقیں کل عدم ہو جائیں گی۔ یہ بھی ایک تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اور اچھا خاصا بہت بڑے پیمانے پر یہ پایا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، طلاق جب ایک دفعہ خامد نے دے دی، طلاق کبھی کل عدم نہیں ہوتی۔ اگر ایون کے آپس میں صلح بھی ہو گئی ان کی آپس میں میاں بیوی کی، تو طلاق شمار میں رہے گی۔ ایک طلاق دے چکا ہے، اس کے بعد ان کی آپس میں صلح ہوگی، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں، صلح ہو سکتی ہے کیونکہ ایک طلاق دی ہے۔ اور اس کے بعد میاں بیوی اکٹھے رہنا شروع ہو گئے، پھر کسی موقع پر اس نے دوسری دے دی، تو یہ جو دوسری ہے یہ دوسری کاؤنٹ ہوگی۔ صلح ہو جانے سے یا نکاح ہو جانے سے وہ طلاق پچھلی ختم نہیں ہوتی۔ ہاں ایک صورت ہوتی ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی ہوں اور اس کے بعد پھر نیا نکاح ہوا ہو تو پھر وہ پچھلی کل عدم ہو جاتی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ طلاق جو ہے یہ شمار میں رہتی ہے۔ یہی جو ہے ایک اور اسی سے پھر اسی قانون کی اس غلط فہمی سے جڑی ہوئی غلط فہمی یا ایک غلط پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر تو کاغذ کی حیثیت ایک نوٹس کی ہے، وہ ریسیو کرے گا، وصول کرے گا تو ہوگی ورنہ کچھ نہیں ہوگی۔ تو جو ہی مرد جو ہے گھر میں لڑتا ہے بھڑتا ہے یا اس کو جو ہے کوئی اس کے کان بھرتا ہے، وہ بھاگ کے جاتا ہے کسی اسٹامپ نویس کے پاس، وثیقہ نویس کے پاس جاتا ہے، اسٹامپ فروش کے پاس جاتا ہے، کسی وکیل کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے میں نے طلاق دے پیپر بنا کے دو۔ تو انہوں نے آگے سے پہلے سے ایک فارمیٹ بنا رکھی ہوتی ہے جس کے اندر وہ ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، صرف نام لکھنا ہوتا ہے اور تاریخ کچھ اس کے قوائف متعلقہ لکھنے ہوتے ہیں، اور اس کو پرنٹ دیتے سے کہتے ہیں سائن کر، انگوٹھا کر اس پر، اور وہ 3 طلاقیں اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جایا کرتا ہے۔ تفصیل تو 3 طلاقوں کے ہونے نہ ہونے کی انشاءاللہ آگے ہم اگلی نشست میں کریں گے، لیکن یہ ایک کوتاہی ہے اور ایک غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے میں طلاق کے حوالے سے پائی جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کا ایک تو ہمیں خود بھی محتاط رہنا چاہیے، خود ہمیں جو ہے طلاق کے معاملے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے، اور اپنے ماحول میں اس آگاہی کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے کہ طلاق جو ہے اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اور پھر بالخصوص یہ جو ہمارے بھائی وکلاء ہیں، وثیقہ نویس ہیں، یا اس جو محرر ہیں جو طلاقیں لکھتے ہیں، ان کو اس حوالے سے محتاط ہونا چاہیے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی بندہ آئے تو اس کو کہیں، اس کو پہلے تو بھائی اسے کہیں نہ کراؤ طلاق۔ بھائی اپنے 200 250 500 1000 کے لیے تم ایک خاندان کو اجاڑ رہے ہو، تم اس کو پہلے اس کو کہو بھائی کیوں، کیا ہوا، کیا وجہ کیا ہوئی۔ اگر تم آپس میں ان کو صلح کروا دو گے، اس کو ٹھنڈا کر دو گے، کچھ کر دو گے موقع پر، جو ہے وہ نکل جائے گی معاملہ، تو پتہ نہیں کتنے خاندان جڑے رہیں گے، کتنا اللہ کے یہاں یہ عمل قبول ہو جائے گا۔ مجھے اپنا ہمارا ایک جاننے والے تھے، ان کا ایک قصہ تھا، ان بیچاروں کی بیوی کے ساتھ بہت مشکل حالات چل رہے تھے، تو انہوں نے ایک موقع پر یہ فیصلہ کیا کہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، بچے بھی تھے۔ تو ایک وکیل صاحب کے پاس مشورے کے لیے گئے کہ وہاں جا کر کہنے لگے اگر میں علیحدہ ہوتا ہوں تو کیا ہوگا، اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہاں میرے سے اسٹامپ بھرواؤ تاکہ میری فیس تو کھری ہو، انہوں نے کہا کہ بہت خطرناک نتائج نکلیں گے،
آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اگر آپ علیحدہ ہو گئے تو کیا ہوگا. بچوں کا خرچہ آپ کو یہ پڑے گا، فلاں یہ چیز یہ پڑے گی، یہ پڑے گی، یہ پڑے گی. انہوں نے اس کے سامنے پورا تصویر اس کی بھرپور انداز میں پیش کی. تو وہ کہنے لگے ہاں یار یہ تو بہت مشکل ہے. اللہ کا شکر ہنسی خوشی گزارا کر رہے ہیں، اور بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، گھر آباد ہے، شاد ہے. تو ایک تو یہ اس کو بہت جو ہے نا ہلکا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ دو خاندانوں کا جڑ جانا، جڑا رہنا یہ اللہ کو پسند ہے. معاشرے کی بنیاد مضبوط اس سے ہوتی ہے. اور ہم نے اگر 150 کے لیے ان کو آپس میں توڑ دیا تو یہ کتنا بڑا خسارے کا سودا کیا. تو اول تو کوشش کریں ان کو صلح کروائیں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے اور آخر میں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں واقعتاً حالات ایسے ہیں کہ وہ جذبات میں نہیں آیا، جو بندہ آیا ہوا ہے یہ جذبات میں جون جولائی کی دوپہر کو گرمی کے 12 بجے نہیں آیا، یہ بہت کچھ سوچ بچار کر کے آیا، اب بیچارہ کارروائی کرنا چاہتا ہے. تو اس کو بھی پھر 1 طلاق لکھیں. 3 طلاقیں قطعاً کاغذ پر نہ لکھی جائیں، کیونکہ 3 طلاقوں کا لکھنا ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور پھر 1 طلاق ہوگی تو اس کے پاس آپشن باقی ہوگی، واپسی کا، آپس میں صلح کا موقع باقی ہوگا. کیونکہ بعض دفعہ آدمی جذبات میں کام کر بیٹھتا ہے، کوئی گل نہیں، تم اپنے گھر ہم اپنے گھر، لیکن جب تھوڑے حالات ٹھنڈے ہوتے ہیں تو اپنا گھر کھانے لگتا ہے، تنہائی جو ہے وہ ستانے لگتی ہے. آگے نئے رشتے ملنا کون سا آسان بات ہوتی ہے. تو پھر وہی جو تھوکا وہ ہوتا ہے اسی کی طرف دوبارہ دھیان آ جاتا ہے. اچھی بات ہے صلح ہو جانی چاہیے، تو صلح کا راستہ تو چھوڑنا چاہیے. تو آدمی خود بھی اس چیز میں احتیاط کرے، اور اس احتیاط میں بہت بڑا جو دخل ہے وہ ہمارے ان حضرات کا ہے جو طلاق کو لکھ کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس حوالے سے ہمیں محتاط طرز عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.